بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جماعت اس حال میں نہیں بیٹھتی کہ اللہ کا ذکر کرتی ہو مگر ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت اللہ کی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان مقرب فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں. مسلم شریف. اور سکینہ یعنی خوشی اور انس کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کے علاوہ اوروں کو اس کے ساتھ شریک قرار دے دیتے ہیں اور ان شرکا سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے رکھنا ضروری ہے. اور جو لوگ مومن ہیں، خالص اللہ پر ایمان رکھنے والے، ان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی محبت ہوتی ہے. اور کیا خوب ہوتا ہے ایسا شخص. اگر یہ ظالم لوگ جب کسی مصیبت کو دیکھتے ہیں، مشرکین، تو سمجھ لیا کرتے ہیں کہ سب قوت و قدرت اللہ ہی کو ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ مانتے ہوں، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تب اقرار کرنے لگتے ہیں. اور مومن ہر حال میں اقرار کرتا ہے، چاہے خوشگوار حال ہو چاہے ناگوار حال ہو. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، یعنی موت کو اور شہادت کو، اللہ اس کے ملنے کو محبوب رکھتا ہے. اور جو رضا خداوندی کو، اللہ کی رضا کو ناپسند کرتا ہے، کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ اس کو ناپسند ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو احکام دیے ہیں شریعت کے کہ یہ کرو وہ نہ کرو، وہ اس کا الٹا اس کو پسند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کی حاضری پسند نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے. اور ایک بڑی بنیادی بات فرمائی ہے ہمارے بزرگوں نے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین جس کا نام ہے وہ کیا چیز ہے؟ ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے. اسی کے لیے شریعت ہے، سنت ہے، طریقت ہے. اسی کے لیے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، بزرگان دین ہیں. جو لوگ خودرائی کرتے ہیں اور خود سمجھنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کو بغیر علم کے، اپنی ناقص عقل سے اور اپنی فضول طبیعت سے سمجھنا چاہتے ہیں دین کو، کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث براہ راست سمجھتے ہیں، وہ بالکل جہالت اور حماقت میں مبتلا رہتے ہیں. قرآن کو واضح کیا ہے، اللہ کی کتاب کو واضح کیا ہے اللہ کے آخری نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا نام حدیث ہے، سنت ہے. اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، احوال، اقوال، ساری چیزوں کو، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کے ظاہر، آپ کے باطن، سب کو واضح کیا ہے، سب کی تشریح کی ہے، سب کی توضیح کی ہے، کھول کر بیان کیا ہے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، مفسرین نے، محدثین نے، فقہا نے. تو ان حضرات نے جس چیز کو بیان کر دیا، اب اس میں ہم اپنی ٹانگ لاتے ہیں، اپنی طبیعت، اپنی عقل، اور طبیعت بھی ناقص اور عقل بھی ناقص اور علم ہے نہیں. تو اس لیے فرما رہے ہیں وہ حضرات جو ارباب دل ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح معنی میں قلوب عطا فرمائے ہیں اور ایمان کی نگاہ عطا فرمائی ہے، ایسے حضرات کا ارشاد ہے جن کو قرآن مجید کا بھی نور حاصل ہے اور سنت اور حدیث کا بھی نور حاصل ہے اور فقہ کا بھی، دین کی ظاہری سمجھ بھی، دین کی باطنی سمجھ بھی، سب ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. ایسے حضرات کا جو ارباب القلوب کہلاتے ہیں اور اہل قرآن، اہل حدیث، اہل فقہ، اہل حقیقت، اہل معرفت کہلاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے اندر جمع ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ایک خالی اہل قرآن ہو گئے، خالی اہل حدیث ہو گئے، خالی اہل فقہ ہو گئے، نہیں، ساری چیزیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، ساری نعمتیں. ان کے پاس قرآن بھی تھا، حدیث بھی تھی، فقہ بھی تھا، اور اس کے لیے وہ دل اور دماغ بھی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. وہ اس وقت لوگوں کو حاصل ہی نہیں ہے. ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ان کی باتوں کو پڑھیں، سمجھیں
اور اسی کو نقل کریں اپنے ظاہر سے بھی اپنے باطن سے بھی، تب بات بنے گی، ایسے نہیں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا وصول الا السعادہ الا بالعلم، الا بالعلم والعبادہ۔ وہ کہہ رہے ہیں نیک بختی، خوش قسمتی، دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا حاصل ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دنیا میں بھی آدمی ہدایت پر رہے اور آخرت میں نجات پا جائے، ایسا شخص سعادت مند کہلاتا ہے، سعید کہلاتا ہے، نیک بخت کہلاتا ہے۔ صرف اور صرف دو چیزیں اس کا ذریعہ ہیں، ایک علم صحیح اور ایک عبادت خالص۔ ایک صحیح علم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور دوسرے اس کو اخلاص کے ساتھ عبادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں فالناس کلہم ہلکا الا العالمون، یہی بھی وہ نہیں ٹھہر جاتے، آگے فرما رہے ہیں اس لیے خوب یاد رکھنا چاہیے کہ سارے لوگ ہلاکت میں پڑنے والے ہیں سوائے عالموں کے، اور عالم بھی ہلاکت میں پڑنے والے ہیں سوائے خلوص کے ساتھ عمل کرنے والے۔ محض عمل کرنے والے یہ بھی ہلاکت میں ہیں، اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں ان کو بھی ہر وقت ایک خطرہ رہتا ہے قلب میں کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مخلصین میں ہے کہ منافقین میں ہے، یہ خطرہ رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کبار صحابہ کہ ایک دوسرے سے وہ اپنے بارے میں علامات نفاق پوچھتے تھے کہ میرے اندر نفاق کی علامت تو نہیں پائی جاتی۔ ابھی میں نے چند روز پہلے ان کو میں پڑھا لکھا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، میں نے ان سے کہا دیکھیے خلوص اور اعتماد کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر آدمی کو ایمان ہو خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور توکل ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو مکمل اللہ ہی پر۔ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ فوراً جھٹ سے کہا خلوص تو ہے میرے اندر۔ انا للہ، میں نے کہا بتائیے، صحابہ کرام تو ڈرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم مخلص ہیں، انہوں نے فوراً دھڑ سے اپنی سند پیش کی، اپنے بارے میں خود ہی سند دے دی کہ ہم مخلص ہیں، خلوص ہے ہمارے اندر، بھلا ہوا سر سے پیر۔ انا للہ، یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ آدمی کو اپنی بیماری معلوم نہ ہو، اسی لیے خلوص کا دعویٰ سب سے مشکل کام ہے۔ تو فرما رہے ہیں والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم۔ سب سے پہلے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان یہ ہلاکت میں سوائے عالموں کے، عالم بھی ابھی ہلاکت میں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں سوائے مخلصین کے، اور مخلصین بھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم سے عمل میں پہنچایا، عمل سے اخلاص میں پہنچایا، اب وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہم بھگا دیے جائیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، احسان مت رکھو کہ بادشاہ نے ہم کو اپنی خدمت میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم کو علم عطا فرما دیا اور عمل کی توفیق دے دی، اور ہم طہارت کا اہتمام، نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، دعا کا اہتمام کرنے لگے تو اپنے کو حضرت جبریل کا بغایا چھوٹا بھائی سمجھنے لگے، وہی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے، حماقت کی علامت لکھا ہے کہ آدمی اپنے علم پر ناز کرنے لگے، اپنے عمل پر ناز کرنے لگے، اپنی عبادت پہ ناز کرنے لگے، نہیں ڈرتا رہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا ارشاد ہے دو لفظی کر اور ڈر، عمل کرتا رہے مگر ڈرتا رہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اخلاص جو ہے یہ بھی مخلص جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک خطرے میں اپنے کو ہر وقت بڑے خطرے محسوس کرتے تھے، پتہ نہیں کیا ایمان پر خاتمہ ہو کہ نہ ہو، اس سے ڈرتے رہتے۔ یہ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، معمولی آدمی نہیں ہے یہ، ہر آدمی کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روحیں پیدا فرمائی تو روحوں کو پیدا کر کے ان سے پوچھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں میں سے جنہوں نے کہا بلا بے شک، تو بعضوں نے خوشی سے کہا، بعضوں نے فیض سے کہا، جو اصل وہاں تھا وہی دنیا میں ظاہر ہوگا، اسی کے مطابق وہ روحیں چلیں گی۔ تو یہ حضرت سہل تستری ان بزرگوں میں سے ہیں جو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کا وہ ارشاد یاد ہے عالم روح ارواح کا، وہ کیفیت میرے اب تک محفوظ ہے، اس شان کے بزرگ ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں
الناس كلهم هلكا إلا العالمون والعالمون كلهم هلكا إلا العاملون والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اہتمام نصیب فرمائے، صحیح معنی میں اخلاص نصیب فرمائے. حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ ہم قیامت کے روز اس عمل کی طرف ہوں گے جس کو وہ لوگ دنیا میں کر چکے تھے، بس ہم اس کو پریشان غبار کی طرح بیکار کر دیں گے، جو کیسے کیا گیا ہوگا، شرک کے ساتھ کیا گیا، کفر کے ساتھ کیا گیا، الحاد کے ساتھ کیا گیا، زندقی کے ساتھ کیا گیا، بدعت کے ساتھ کیا گیا، جہالت کے ساتھ کیا گیا، سب خسو خاچاک ہو جائے گا. یہاں بڑے اینٹے پھر رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، بالکل کس کے مطابق؟ کہ اللہ کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق کر کے آئے. یہ خسارہ ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا قرآن مجید میں جو عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک کر لیتے ہیں. اور خطرناک چیز ہے شرک، معمولی چیز نہیں ہے، یہ سب بیکار کر دیتی ہے. ایسا ہے کہ آپ نے زمزم شریف لیا اور اس میں تھوڑا سا گو موتر ڈال دیا، توبہ 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 توبہ، اب وہ کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا، سب نجس ہو گیا. اب وہ آب زمزم اور مائع مبارک نہیں رہا، وہ مائع مطہر سب کچھ تھا، اب وہ مائع نجس ہو گیا. ایسی میں نسبت ہے شرک کی. جہاں وہ ملی کسی چیز سے گڑبڑ کیا سب اس. دودھ ہے بہت خالص دودھ، اس میں تھوڑا سا آپ نے پیشاب ڈال دیا، ذرا سا، کیا بس یہ قطرہ تھا، یہ قطرہ کیا ہوتا؟ ابھی اللہ کے فضل سے جو لوگ اللہ نے ان کو احساس عطا فرمایا ہے، وہ کبھی کبھی پوچھتے رہتے ہیں لوگ، انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بعض چیزیں بتائیں تو بعض چیزیں تھیں، کچھ میں پالیسی لے لیتا تھا، کچھ وہ تھا، کچھ یہ تھا، کچھ تو سود کی آمیزش رہتی تھی، تب وہ میں نے چھوڑ دیا تو کہ مجھے سکون ہو گیا اور برکت حاصل ہو گئی. امتحان ہوتا ہے. یہ خسارہ ان لوگوں کے لیے جو عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیتے ہیں، یہ تو سب سے انتہائی درجے کی چیز ہے. نیز ارشاد فرمایا خوب سمجھ لو کہ اللہ کے لیے ایسی عبادت ہے جو شرک اور ریا سے پاک ہو، خالص ہو، وہ ہے اخلاص. ارشاد فرمایا کہ مومن وہی ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں شک نہ کرے، بس اللہ پر کامل یقین، کچھ بھی ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ بکواس کرنے لگے، کوئی بھی کچھ کہنے لگے، کوئی کفار کہنے لگے، مشرکین کہنے لگے، یہود کہنے لگے، نصارہ کہنے لگے، مجوسی کہنے لگے، ملحدین کہنے لگے، زنادقہ کہنے لگے، بدعتی کہنے لگے، جاہل کہنے لگے، سب کی بکواس سمجھے. کس کی سمجھے بات؟ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جنہوں نے ان کی بات نقل. ہمارے بزرگوں میں اوروں کے بزرگوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے بزرگ اللہ تک پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وہ اپنے سے جٹائے رہتے ہیں. ہماری پوجا کرتے رہو، ہماری پرستش کرتے رہو، ہمیں چڑھاتے رہو. یہ فرق ہے، یاد رکھیے اس کو. یا تو ہم کو ماننا ہے اس ترتیب کو یا اس ترتیب کو، دنیا میں اس کے علاوہ لوگ نہیں ہیں. یہ تو وہ مانتے ہیں اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس کا نام شریعت و سنت ہے. شریعت اللہ کے قانون کا نام ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، بے تابعین کا طریقہ ہے. خوب سمجھ لو کہ اللہ کے لیے ایسی عبادت ہے جو شرک اور ریا سے پاک اور خالص ہو. ارشاد فرمایا مومن وہی ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہ کرے، اور اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. وہی لوگ سچے ہیں. صدق کے معنی ہے کامل طور پر کسی طاعت کو بجا لانا، خالص طور پر بجا لانا. مثال کے طور پر مثال دی زمزم شریف اور دودھ کی. کوئی ملی ہوئی چیز نہیں، اب وہ خالص زمزم خالص دودھ ہے. کچھ بھی ملا وہ نہیں رہا، نام بدل گیا. ایسے ہی جب خالص ہوگا اللہ کے لیے معاملہ تب اخلاص ہے. اور اسی طریقے سے اگر کامل طور پر ہوگا، کامل طور پر کب ہوگا؟ جب سنت و شریعت کے مطابق ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہماری طبیعت چاہ رہی، ہمارا جی چاہ رہا ہے، ہماری عقل چاہ رہی. تو جتنی عقلیں، جتنی طبیعتیں، اتنا دین بن جائے گا، فوراً بن جائے گا. جتنی طبیعتیں، جتنی عقلیں، اس کے مطابق دین چلے گا. پھر وہ دین نہیں رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کر کے بتلا دیا. تو سچا ہو اور مکمل ہو، کامل ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے ارشاد فرمایا اپنے دین کو خالص کر لو، تمہیں تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے. بعض صحابہ کرام
ایسے اعلیٰ درجے کے ہیں کہ ان کے لیے تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے محبوب ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا یا معاذ انی احبک، میں تمہیں چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں تم کو چاہتا ہوں. تو معلوم ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. تو ایسے بہت سے صحابہ کرام چند حضرات ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے محبت. لیکن آپ نے ویسی خالی لفظی محبت ان کو نہیں بتائی. فرمایا کہ اس کے بعد تم دعا کیا کرو. انہوں نے دعا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں ہوں، اس کے لیے دعا. فرمایا بکثرت السجود، میری مدد کرو کثرت سجود سے، نمازیں کثرت سے پڑھو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محبوب بناتے ہیں تو اس کو سجدے کی کثرت نصیب فرما دیتے ہیں، اور اگر دور کرتے ہیں اس کو سجدے کی توفیق اسے چھین دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے، خطرناک چیز ہے. اور فرمایا دعا کیا کرو ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے دعا سکھلائی، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو. اور بھی دعائیں، یہ دعا خاص طور پر ان سے ارشاد فرمائی. ایک شخص نے پکار کر دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اخلاص، اللہ کے لیے خالص عمل کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال نیت ہی کے تابع ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. مشہور مثلا جیسی نیت ویسی برکت. اچھی نیت ہوگی تو برکت ہوگی، بری نیت ہوگی تو اس کی نحوست ہوگی، لعنت ہوگی. برکت اور لعنت جمع نہیں ہوتے ہیں. لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، تصویریں بھی لگائے رہتے ہیں اور قرآن مجید بھی رکھا ہوا، بچہ پڑھ رہا بیٹھا ہوا، عورت پڑھ رہی. ارے جب اس کے ساتھ تصویر آ گئی تو اب رحمت نہیں رہی، اب فوراً اس کے ساتھ لعنت آئی. تو لعنت اور رحمت کو جمع نہیں کرنا چاہیے. آج کل جب سے یہ موبائل آیا ہے بابا، اس نے تصویروں کی برائی نکال دی. جاہل تو جاہل ہے، جن کو ہم عالم سمجھتے ہیں ان کے معلوم ہوتا دل دماغ سے نکلی ہوئی، ایسا معلوم ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال نیت ہی کے ساتھ ہیں، اس کے تابع ہیں، اور ہر شخص کے واسطے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. جو نیت کرے گا اس کے مطابق عمل ہوگا. مقبول ہے تو مقبول، مردود ہے تو مردود. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے کسی غلام کو لعنت کر رہے تھے، کچھ ڈانٹ پھٹکار رہے ہوں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف التفات فرمایا اور تعجب کے ساتھ فرمایا کہ لعنت کرنے والے اور صدیق ایسا ہے. تم تو صدیق ہو، لعان نہیں ہو، لعنت کرنے والے نہیں. قسم ہے رب کعبہ کی، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہوں. یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر نے اسی روز اپنا غلام آزاد کر دیا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اب کبھی ایسا نہیں کروں گا، لعنت ہی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی خبر دی، تصدیق کی سب سے پہلے روپ سے دیا، کوئی شک و شبہ نہیں کسی فوراً. اسی لیے آپ کا لقب صدیق ہے، تمام صحابہ میں لقب آپ کا صدیق. تصدیق کرنے کا شرف سب سے پہلے ان کو حاصل ہوا، مردوں میں. عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، بچوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، حق تعالی شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ شرک وغیرہ سے خالص رکھوں، پاک رکھوں عبادت کو، اور بس اسی کے واسطے عبادت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشارت ہے مخلصین کے واسطے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں. ہر اندھیرے فتنے میں، ہر اندھیرا فتنہ ان کی وجہ سے کھل جاتا ہے، روشنی معلوم ہو جاتی ہے آدمی کو کہ کیا اخلاص ہے اور کیا نفاق ہے. ہر چیز کی ضد ہوتی ہے، جیسے دن ہے اس کی ضد رات ہے. چاند و سورج ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں، الگ الگ رہتے ہیں لیکن جمع نہیں ہوں گے ایک جگہ. دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں. ایسے علم ہے تو جہالت نہیں، جہالت ہے تو علم نہیں. دین ہے تو بددینی نہیں، حق ہے تو باطل نہیں، سنت ہے تو بدعت نہیں، علم ہے تو جہالت نہیں، ہدایت ہے تو ضلالت گمراہی نہیں. جنت کا مستحق ہو گیا آدمی تو جہنم کا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کی تمیز نصیب فرمائے اور ہر موقع پر
استحضار اور ہمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.